ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب یہ بتائیے جوڈیشل ایتھکس کیا ہیں اور ایک جج کے کیا فرائض ہونے چاہیے؟ بائسنس نہیں ہونی چاہیے، چونکہ ابھی دیکھیں نا کورٹس میں لاکھوں مقدمے جو ہیں لوور کورٹس میں ہیں، 25 لاکھ 60-65 ہزار سپریم کورٹ میں. تو اچھا نہیں ہے کہ پارلیمان نے مجلس شورا نے ایک چیک رکھا ہے ان کی پرفارمنس کا اور کرائیٹیریا موسٹ سینئرز میں سے ان کی سلیکشن ہوگی. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ گزارش ہے جہاں تک عدلیہ کا تعلق ہے، اس میں اکثر جو کیسز ہیں وہ حکومت اور عام آدمی کے درمیان ہوتے ہیں، اور عام آدمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ سوچ رکھے کہ جب میرا تنازع ہوگا حکومت کے ساتھ تو جو عدالت ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ کورٹ ہوگی اور اس کا جھکاؤ حکومت کی طرف نہیں ہوگا. اگر جھکاؤ ہوگا بھی تو عوام کے ساتھ ہوگا. اور یہی ایک صفت ہے اچھے جج کی کہ وہ یہ توثر دے گا سائل کو کہ ہی از انڈیپینڈنٹ. اور جو انڈیپینڈنس ہے آئی تھنک دیٹ از دا ہال مارک آف جوڈیشری. عادل آپ بیٹھے ہو یا کوئی اور برادر بیٹھا ہو، سب سے ایکسپیکٹیشن یہی ہوتی ہے کہ جو آدمی میرا کیس سن رہا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ کسی کی زیر اثر نہیں. اور یہ جو ہم نے اب ترمیم کی ہے اس میں ایک میسج دے دیا ہے گورنمنٹ نے کہ جس کو ہم چیف جسٹس بنانے جا رہے ہیں وہ پارشل نہیں، وہ حکومت کے آلموسٹ متحد لگتا ہے عام گفتگو میں. اور جو آدمی متحد ہو وہ گورنمنٹ کو بیل آؤٹ کا بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو کانسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے جس میں پارلیمانی کمیٹی میں مختلف جماعتوں کے لوگ بھی ہیں، ڈائیورس کلچر ایک پروموٹ ہو رہا ہے، تو یہ اچھا سائن ہے آپ کے خیال میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئی وش کہ ایسی سوچ نہ آتی. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت تھا جب ہم پریکٹس میں آئے تھے تو سائر کہتا تھا یہ فلاں بندے کے پاس میرا کیس نہ لگے چونکہ وہ پیپلز پارٹی کا ہے، فلاں بندے کے پاس میرا کیس لگا دو چونکہ وہ مسلم لیگ کا ہے. یہ سوچ جو تھی اس نے بالکل مفروض کر دیا تھا ہمارے نظام عدل کو. اور آج پھر ہم یہ جو گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو یاد ہے کہ ثاقب نثار صاحب بڑے اچھے جج تھے، لیکن میاں صاحب نے ہاؤس پہ اناؤنس کر دیا اب دیکھیں گے اب ہمارا جج آ گیا. اس کو جج بنے نہیں دیا یہ اناؤنسمنٹ کر کے. اگر یہ اناؤنسمنٹ نہ کرتے میاں صاحب تو وہ بہت بڑا جج ثابت ہوتا. اچھا ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب، آپ یہ بتائیں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچز جو بن گئے ہیں ابھی فارم ہو رہے ہیں، اس حوالے سے بتائیں یہ جوڈیشل ریفارمز کی طرف ایک اچھا قدم ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں اس کو؟ میں سمجھتا ہوں جہاں تک بینچز کا تعلق ہے یہ بینچز پہلے بھی تھے، شریعت بینچ نہیں تھے ہمارے پاس، اور جب بھی وہ شریعت بینچز تھے تو ہم شریعت کیسز کو وہاں جاتے تھے. صرف اب پرابلم یہ ہوگا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا جس میں آئین کا ذکر نہ ہو، جس میں فنڈامنٹل رائٹس کا ذکر نہ ہو. جب یہ آئے گا تو پھر کیسے ڈسٹنکشن ڈرا کریں گے ہم ایک بینچ کی دوسرے بینچ کے ساتھ؟ ٹھیک ہو گیا، یہ قابل عمل شاید نہ ہو. اچھا قابل عمل نہ ہو، کیسے آپ وثوق سے کہہ سکتے ہیں؟ میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے بینچ بنا رہے ہیں ایک کاز کے لیے، وہ کاز آپ ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے عام پرابلم سے. اگر میرا مقدمہ ہے کوئی تو اس میں کہیں ذکر آ جاتا ہے جی میرا فنڈامنٹل رائٹ افیکٹ ہو رہا ہے. اگر یہ کہتے ہیں تو پھر اس نے جانا ہے کیس نے اس بینچ کے پاس جسے ہم کہتے ہیں جی یہ تو آئینی بینچ ہے. آئین تو اب ہر کیس میں آئین کا ذکر آتا ہے جی. کیسے آپ ڈسٹنکشن ڈرا کریں گے کہ اینو رہن دیو ایپ آ دیو جی؟ اتنا آربیٹری ہو جائے گا عمل جو ڈسٹریبیوشن آف کیسز کا ہے کہ سسٹم میرے نزدیک کرپٹ ہو جائے گا. اگر آپ نے اس بات پہ انسسٹ کیا کہ فلاں کیس جو ہے یہ جائے گا عام عدالت میں، فلاں جائے گا آئینی بینچ میں. آئین تو ایک بیسس ہے قانون کا آل راؤنڈ، اور آپ اس میں آپ ڈسٹنکشن ڈرا نہیں کر سکتے کہ یہ ٹوٹل آئینی مسئلہ ہے، یہ سول مسئلہ ہے، یہ کرمنل مسئلہ ہے. یہ جو ٹیگ لگ جاتا ہے پارٹیز کا
کیونکہ 5th جنریشن وارفیئر سوشل میڈیا بھی ہے، یہ جج فلاں پارٹی کا ہے فلاں کا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی ایک فیکٹر تھا جسٹس منصور علی شاہ کے چیف جسٹس نہ بننے پہ، کہ پارٹیز ٹیگ لگا کے نقصان کر دیتی ہیں ان کے پروفیشنل کیریئر کا؟ میں سمجھتا ہوں جہاں تک ججز پہ جب یہ بات آ جائے کہ فلاں پارٹی سے ہے، ہی سیزز ٹو بی اے جج، اور اصل بات جو انصاف کی یہ ہے کہ جج کے متعلق کوئی یہ نہ کہہ پائے کہ اس کی پارٹی کون سی ہے، اس کا رشتہ کون سا ہے، اس کے دوست کون ہیں، اور یا تو جج صاحب از خود کہیں آئی ریکیوز مائی سیلف فرام دس کیس، یا پھر جب لوگ کہیں گے تو بڑا برا لگے گا ہمیں۔ لیکن یہ بات ہمارے انصاف میں سب سے جو کمزور پہلو یہ ہے کہ ہم عدالت کو کسی ایک ایگزیکٹو کا، آدمی کا، کسی پارٹی کا حصہ سمجھتے ہیں۔ جب وہ سوچ آ جائے تو پھر وہ جج نہیں رہتا۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں، ابھی جو شاہ صاحب نے ابھی فرمایا یہ تو بہتری کی طرف، اصلاحات کی طرف ایک ماڈل جا رہا ہے، مقدمات پینڈنگ ہے، ہمارا نمبر جو ہے 140+ چلا گیا ہے، تو آپ نہیں دیکھتے کہ یہ ایسی اصلاحات جو ہیں وہ پاکستان کو، نظام انصاف کو بہتر مستقبل فراہم کریں گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہتری تبھی آئے گی اگر آپ کہیں کہ یہ دیکھو ہم نے یہ آئین میں ترمیمی کی ہے اور ہم نے تمام ججوں کی کمر پہ وہ جو داغ ہے کسی پارٹی کا وہ اتار لیا ہے۔ اگر اس داغ نے ایسے ہی رہنا ہے یا ایسے نمایاں رہنا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا زیادہ نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ داغ کیسے اترے گا؟ ہمارے چناؤ پہ جب آپ جج کو چوز کرتے ہیں، ظلم خدا کا دیکھیں نا کہ جب لاسٹ ہماری ہو رہی تھی کریکشن آف ججز تو اس میں یہ اخبار میں خبر آئی کہ کسی فرد نے چیف جسٹس صاحب کو اتنے پیسے دیے اپنا نام بیچ میں ڈلوانے کے لیے۔ اچھا، اس سے آپ کیسے تدارک کر سکتے ہیں؟ unless you make the choice transparent، یہ باتیں ہم کرتے رہیں گے۔ تو یہ بتائیں ججز پاپولر کیسز سنتے تھے پولیٹیکل میڈیا ہائپ کے لیے، تو اب کانسٹیٹیوشنل جو بینچز بنیں گے تو ظاہر ہے وہ برڈن ہٹے گا، عوام کے بھی کیسز سنے جائیں گے، تو یہ اچھی روایت نہیں ہے؟ ہم پازیٹیو ڈائریکشن میں بڑھ رہے ہیں۔ وہ جناب جہاں جج صاحب بیٹھتے ہیں جس کرسی کے اوپر، جی جی، ایک نہ ایک فرد اس کو مسلسل دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کرسی کو یا اس کرسی پہ بندہ جو بیٹھا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے سسٹم ہے جو ہم نے وہاں باہر سے لیا ہے، اس میں یہ ہے a judge will not sit unless there are 3 lawyers sitting in the courtroom beforehand۔ ٹھیک، A judge will not rise unless there are 3 lawyers sitting there before he rises۔ تو یہ ایک سسٹم بنایا تھا انگریز نے جس سے جو جج صاحب تھے وہ انڈر واچ تھے بائی لائرس، اور اس میں نقصان ضرور ہوتا ہوگا لیکن فائدہ یہ ہے کہ جج کے جو اندر کی سوچ ہے وہ کہتی ہے ہی از بینگ واچڈ۔ بینگ واچڈ از the biggest check on any judge۔